اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ کے معروف تبلیغی بزرگ اور تاجر رہنما متولی بانی الخلیل مسجد گلفشان کالونی فیصل آباد حاجی محمد زاہد عزیزی گزشتہ روز طویل علالت کے بعد قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ شیخ طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے پڑھائی، جبکہ جنازہ سے قبل معروف تبلیغی مبلغ مولانا طارق جمیل نے دنیا کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت کے موضوع پر مختصر خطاب بھی کیا۔ ثم اصطفیٰ، جنہوں نے کہا علیہم الملائکہ، ان پر پیدر پہ فرشتے اترتے ہیں۔ ایک ٹولی آ رہی ہے، پھر دوسری ٹولی آ رہی ہے، پھر تیسری ٹولی آ رہی ہے۔ وہ کہ اس وقت انسان پہ دو کیفیت ہوتی ہے، آگے کا خوف ہوتا ہے کہ راہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں مرنا کی، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نظر ان کی ہوگا میرے بعد، تو کہتے ہیں اللہ تخاف، ڈرو نہیں، راستہ صاف، مزے ہی مزے، ولا تحزنوا، اور جن کا غم کر رہے ہو ان کی پریشانی نہ لو، وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے کچھ عرص کے بعد، آگے پیچھے باری لگی ہوئی ہے۔ وَأَبْشِرْ، خوش ہو جاؤ، ابشر، بشارت، بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو اندر دل کو ٹھنڈا کر۔ آدمی کبھی دوسروں کے لیے بھی مسکراتا ہے، لیکن وہ خوشخبری جو اس کے اندر میں خوشی بھر دے اور وہ اندر کی خوشی سے مسکرائے۔ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اس کی تمہیں بشارت خوشخبری۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، یہاں نظر نہیں آتے تھے، اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہے، اب ہم تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تم ایسے جہان میں جا رہے ہو جہاں جس چیز کی خواہش کرو گے وہ اللہ تمہیں دے گا۔ اور کبھی تمہارے خیال میں آئے گا اگر یہ مانگا تو شاید جنت جی پورا نہ ہوئے، میں اوکھا مغدہ پہ آ کے ایک گھنٹہ ہونے ہی کوئی نہیں، تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم وہ دعویٰ جو اپنے دل میں سوچو گے کہ یہ میرا اللہ کیسے کرے گا، تمہارا اللہ وہ بھی تمہارے لیے پورا کر کے تمہیں دکھا دے گا۔ پھر آگے ایک لفظ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، نزل، نزل کسے کہتے ہیں؟ نزل ہے نزول سے، جب کوئی آدمی کسی کی ضیافت کرتا ہے تو وہ جب گھر میں آتا ہے تو آتے ہی کھانے پہ نہیں بیٹھاتا، پہلے موسم کے لحاظ سے کوئی چیز پیش کرتا ہے، سردیوں میں سوپ پیش کرتے ہیں، گرمیوں میں مشروب پیش کرتے ہیں، اور عرب میں تو ایک ہی رواج ہے کھجور اور قہوہ، اس کو نزل کہتے ہیں۔ نزل بہت معمولی چیز ہوتی ہے، کھانا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا، جس کا دعویٰ کرو گے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا وہ بھی ملے گا، یہ تیرے رب کی ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ جب اصل مہمانی ہوگی تو وہ کیا ہوگا وہ تم جان ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں اس کا ادراک ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو بھائیو یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی توفیق دے۔ بہترین انسان ہے سعید من وعظ بغیرہ، جو دوسرے کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ زاہد بھائی نے بڑی اچھی زندگی گزاری اور ساری زندگی ان کے والد بھی تبلیغ میں ساری زندگی گزاری، انہوں نے بھی ساری زندگی۔ جب 1980 میں سال لگا رہا تھا تو اس وقت یہ میں فیصل آباد کئی دفعہ آنا ہوا تو اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ ان کے پاس فیصلہ اسکوٹر ہوتا تھا، سبز سے رنگ نیلی سے رنگ تھا، اس پر یہ مجھے گشتیں کرواتے تھے، مجھے بیان پہ لے جاتے تھے۔ تو اس وقت سے اس کو 40 سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے تعلق کا۔
اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، بھائی نیک ہیں، اولاد نیک ہے، ان کے شیخ بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے بھی حاجی زاہد عزیزی کے ساتھ اپنے بیتے لمحات کو یاد کیا۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سر مجھگا غم کا تھرکتا ہوا آنسو، تلک چپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح رونے والے کے پلکوں پہ آنسو ہوتا ہے کہ تلک چپکتے ہی وہ مٹی میں جا ملتا ہے، یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ بہرحال دنیا میں جو آیا اس نے ایک دن تو جانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ نیکی پہ زندگی گزاری ہوگی تو ذائقہ میٹھا ہوگا، اور گناہوں پہ زندگی گزاری ہوگی تو کڑوا ہوگا۔ زندگی کا حال یہ ہے کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ جب انسان آتا ہے تو اس وقت اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے بچے کے، گویا یہ اس کی زندگی کا وقت شروع ہو چکا۔ اب جب دنیا سے جائے گا تو نماز جنازہ اس کی پڑھ لی جائے گی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے باپ دادا دنیا میں تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے بڑے بھائی تھے دنیا میں، آج ہم دنیا میں ہیں۔ ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر نئے لوگ ہوں گے جو دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ نبی رسالہ نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے فوت ہونے والوں کے اچھائیاں بیان کرو۔ میری زاہد عزیزی صاحب سے ملاقات 90s میں ہوئی، یہ ہو سکتا ہے کچھ پہلے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں یہ میرے پاس جھم تشریف لائے تھے، اس وقت سے ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق چل پڑا، اور یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ جیسے کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا جنازہ 40 ایمان والے پڑھیں اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ آپ دیکھیں آج تو سینکڑوں لوگ ہیں جو جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ ان کے اچھی دنیا سے زندگی لے کر جانے کی علامت ہے۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہ کہ وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ نبی رسول نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے اچھی چیز خوش اخلاقی ہے۔ بعد ازاں انہیں شیخ کالونی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ سپریم انجمن تاجران کے چیف کوآرڈینیٹر حاجی محمد عابد کے بڑے بھائی معروف عالم دین مولانا ابراہیم خلیل اور مولانا حافظ عبدالعزیز کے والد عائش کاسمیٹکس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ انہوں نے ساری زندگی تبلیغ دین اور علماء دین سے محبت میں گزاری۔ انہیں میزبان علماء کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے لواحقین میں 4 بیٹوں بیٹیوں سمیت علماء حفاظ اولاد چھوڑی۔ ان کی نسل میں مرد و خواتین میں حفاظ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ نماز جنازہ میں چیئرمین مرکزی علماء کونسل مولانا زاہد محمود قاسمی، قاری یاسین صاحبزادہ خالد محمود قاسمی، سید عطا اللہ شاہ ثالث، مولانا عباد اللہ مفتی یوسف ثالث، صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی، سابق MNA میاں عبد المنان، ایوب اسلم منج، رانا سکندر اعظم، شاہد باجوہ، وحید خالق رامے، صدر انجمن تاجران غلہ منڈی اسلم آصف، ڈاکٹر سجاد ارشد، خواجہ رضوان، ملک شاہد رسول اور حاجی اشفاق، صدر FUJ دستور سید ذکر اللہ حسنی، سابق صدر چیمبر آف کامرس ایوب صابر سمیت سینکڑوں صنعت کاروں، تاجروں، صحافیوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں حاجی زاہد عزیزی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مولانا محمد احمد لدھیانوی، سید کفیل شاہ بخاری، مولانا قاضی احسان، سید سلمان گیلانی، مولانا شاہد لطیف، ناظم حفیظ الرحمان،
مولانا یوسف فاروقی اور دیگر نے کہا ہے کہ مرحوم ساری زندگی دین کی سربلندی کے لیے سرگرم رہے اور دینی کاموں تقاضوں کے لیے ذاتی کام کو پس پشت ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مساجد اور مدارس کی تعمیر و ترقی ان کا سنہری کارنامہ ہے۔ مرحوم کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا تادیر پر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ رئیس جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی استاذ مفتی عبدالرحیم نے بھی کہا کہ حاجی زاہد عزیزی کی دینی اور تبلیغی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور ان کی علماء اکرام سے محبت بھی قابل رشک تھی۔ مرحوم کے نواسے مفتی سلیمان معاویہ کے نام پیغام میں مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ حاجی زاہد عزیزی کی دین اور دینی طبقے سے محبت حقیقتاً قابل رشک تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ نے جنت میں اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد اور مدارس کی تعمیر مرحوم کا قابل تقلید کارنامہ اور صدقہ جاریہ ہے۔ انہوں نے مرحوم کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔